توجہ کرتے ہیں. اگلی گل تسی سمجھ گئے ہو, ٹھیک ہے نا. ہاں بچوں کو کنٹرول کریں. متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 37ویں آیت, اس کی 37ویں آیت لکھا ہے, تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا. کن سے کہا؟ اپنے شاگردوں سے. ایک لفظ قابل تفسیر ہے. اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے, کہ فصل تو بہت ہے. آگے جو سب سے زیادہ تشویش کی بات تھی وہ بات سمجھنے والی تھی. آگے لکھا ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. لیکن تھوڑے ہیں. آمین. پھر ایک دفعہ اسے دیکھتے ہیں. تب اس نے, سارے بولے میں, تب اس نے, بھر کے آواز ہے, تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. آمین. آئیں خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو جانیں کہ خدا ڈائریکٹلی اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے, اپنے ڈسائپل سے, جنہوں نے اپنے جال چھوڑے ہیں, جنہوں نے اپنی پرانی زندگی کو خدا حافظ کہا ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے آ گئے ہیں. یہ ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے, کیونکہ خدا کی جو دلچسپی ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے, وہ شاگردوں کے اندر ہے. اس کی دلچسپی فریسیوں کے اندر نہیں ہے, فقیہوں کے اندر نہیں ہے, مذہبی عالموں کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس کی خوشی جو ہے اس کے شاگردوں کے اندر ہے. اور وہ شاگردوں سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اور شاگردوں کو ان کی رویا اور ان کی بلاہٹ اور ان کا بلایا جانا بتا رہا ہے. آمین. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آنے والوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا. کیونکہ جب یوحنا کے شاگرد یوحنا کی آواز کو سن کر کہ دیکھو یہ خدا کا, اور یسوع کے پیچھے چلیں گے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا شاگرد, ان کا استاد کون ہے؟ یوحنا. اور یوحنا کو وہ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ آدمی خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے آسمان سے نہ ملے. آمین. اور اس سے پہلے پھر یوحنا نے, ان کے ٹیچر نے, ان کے استاد نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. یہ کیسے انکساری تھی اس کی, یہ کیسے اس کے اندر عاجزی تھی کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کا لائق نہیں ہوں. کیونکہ ایلیا جب آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے نا, آپ سنے ہوں ذرا, جب ایلیا آسمانوں پر اٹھایا گیا رتھوں کے ساتھ, اوکے, اے اتنے ہی وہی قدرت ویکھایا سی. آسمانوں دے مکاشفات مل گئے سن تے ویدا سی, پوچھتا سی فرشتیاں نو, اے کون ہے؟ کہندے یہی اس کا نجات دہندہ پوری دنیا کا, اور یہ خدا کا بیٹا ہے. دیکھا ہے آسمانوں دے اوتے سارے نظارے, سارے اوتے ورشپ دے سٹائل اور ساری مناجاتاں, سارا کچھ اوتے ویکھا ہے. اور تھلے آ کے زمین دے تے ہیں میری جنگلاں دے وچ آ کے کہن ڈیا دا
توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللیلویا. اس وجہ سے وہ شور مچا رہا ہے. اس نے دنیا کو ناپسند کیا ہے. اس نے اللہ تھلگ اپنی ایک دنیا بسا لی ہے اور اس دنیا کے اندر اور اس کے سارے ماحول کے اندر ایک ہی کو وہ جلال دیتا ہے, ایک ہی کی وہ منادی کر رہا ہے. اس کی منادی کے اندر ایسی کشش ہے, ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ کیا بات ہے. مذہبی رہنماؤں نے ہیکل دے وچوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے. ان کا نکلو, پہنچو جنگل کے اندر اور پوچھو آنے والا تو ہی ہے کہ کسی اور کی راہ دیکھے. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں ایسے ہی خدمت والے ہیں جو خدا تلاش کرتا ہے, ایسے ہی ہیں جن کو خدا ڈھونڈتا ہے. میں آپ کو بتاتا جاؤں. اب نا میں نے کیا ایک اور میرے اندر خدا نے سوچ ڈالی ہے. میں چاہتا ہوں ہر کلیسیا میں سے ایک ایک بچہ بلند آواز سے دعا کرنے والا ہو. ویسے تو ساری کلیسیا میں ہونا چاہیے بلند آواز سے دعا کرنے والا. اور اس میں نے دیکھی وہ بات جو میرے ساتھ خدا کا میرے دل میں ڈالتا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. اب امپلیمنٹ آگے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے. گھر کا جو بڑا ہے, باپ ہے, ماں ہے, اب انہوں نے اپنے بچے کو دلیر کرنا ہے اور اب ان کو یہ ایسے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بچوں گھر میں جب آپ بلند آواز سے دعا کرو گے پھر اب چرچ میں بھی بلند آواز سے دعا کرنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑا اچھا ماحول یہاں پر بنا ہوا تھا. خدا برکت دے. اور میں امید رکھتا ہوں, امید کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ نیکسٹ سنڈے اس سے بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خدا آپ کو برکت دے. تو یہ یوحنا جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے یہ وہاں تک ہے, لیکن آگے نجات کا جو کام ہے وہ یوحنا کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو, اپنے قدوس کو, یسوع مسیح کو زمین کے اوپر بھیجا ہے. آمین. جس کی پیروی کے لیے یوحنا کے شاگرد بھی یسوع کے پیچھے چل پڑے اور اب یہ ان شاگردوں سے بھی اور جو اس کی آواز پر اپنے جال اور اپنے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں اور وہ ان سے کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ فصل تو اصل دے وچ نا ہجے فصل دی کٹائی دے 3 مہینے ہے سن. سمجھ رہے میری گل؟ چلو چولاں دی لا لو یا کنک دی لا لو, گیہوں کی لگا لو یا چاولوں کی لگا جو بھی تھی. ویسے زیادہ مجھے ڈاؤٹ ہے, شک کیا بلکہ کنفرم ہی ہوگا شاید, گندم کی کٹائی تھی. ہجے 3 مہینے رہندے سن تے انہیں جدوں کہا نا کہ فصل تو بہت ہے, وچ کئی شاگرداں نے کہا خدا مدد 3 مہینے تے رہندے نے, وہ اور چکر چ پی گئے کہ ایس فصل دی کردا پیا. کہندا میں ایس فصل دی گل نہیں کر رہا, میں روح کی نجات کی فصل کی بات کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں اپنی جان دینے کے لیے کیلوری تک جانے والا ہوں, مجھے ایسے شاگرد چاہیے, مجھے ایسے لوگ چاہیے, مجھے ایسی بہنیں چاہیے, مجھے ایسی بیٹیاں چاہیے, مجھے ایسے جوان, مجھے ایسے بھائی, ایسے بزرگ چاہیے کہ جو لوگوں تک نجات کے پیغام کو لے کر جائیں تاکہ قوموں میں, قبیلوں میں, امتوں میں, رگوں نسلوں میں ایک ہی آواز ہو کہ آسمان کے تلے وہ ایک ہی آواز سننا چاہتا ہے, وہ ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہاللیلویا. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. مجھے وہ سامری عورت یاد آتی ہے, ایویں نہیں کڑے ٹوٹ جاندے, ایویں نہیں
برباد ہوندے، یہ اس کی قدرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو آئی ہے اور جس نے کوئی کراس کوشچن نہیں کیا. یہ ہے یسوع مسیح کی قدرت. آمین. جس نے اس کو، اس کے انر مین کو، کس کو؟ میں نے پہلے بھی ایک میسج دیا، میں اس کو آپ کو چھوٹا سا ایک بیچ میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. زیادہ تر لوگ دعا کر کے، عبادت کر کے، میں رات جب گزرنا والا میں تھا وہاں پہ بھی یہ بات بتا رہا تھا. وہ بڑے وہ حیران تھے، کہتے پادری صاحب بڑی گہری گل دسی کہ واقعی زیادہ تر سے لوگ انجی ہونے ہیں. بلکہ وہ مجھے کہنے لگے پادری صاحب ہدیہ نا جنی دیر تک دئیے انہی دیر تک اسی کہتے ساری عبادت ہی پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی ہدیے انہی کے قبول ہوتے ہیں جو اپنا آپ خدا کو دے دیتی ہیں. انہوں نے پھر برکتان دیا نے، ان کی قربانیوں پر پھر آگ آتی ہے، پھر ان پر خدا اپنی نظر کرتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف انہی باتوں سے نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنا دل بھی دے دیا ہے. آمین. کہ عبادتوں سے، یہ عبادتوں کی حد تک تھی، یہ عبادتوں کی حد تک ہے اور یہ ورشپ کی حد تک ہے. انہیں یہ بھی دسیا ہے کہ میں فلانا سی زبور بھی گانے ہیں، اسی موسیٰ کا گیت بھی گانے ہیں، اسی فلانے زبور، اسی داؤد زبور بھی گانے ہیں تے اسی ورشپ کرنے ہیں. لیکن اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ عبادت کرے. لیکن روح کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے روح کو ہمارے اندر آ سکتا ہے؟ اور روح کو رش والی زندگی میں نہیں آتا، رش والے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ وہ ایسے کے اندر آتا ہے جس کے اندر ایک ہی بات ہے، مجھے بھر دے اپنی قدرت کے ساتھ تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرے خدا جیسا دنیا میں کوئی نہیں. باپ ایسے، مجھے خادم کی بات یاد آتی ہے، جدن میں سمان تے گیا نا، لاکھوں کے مجموعے کے ساتھ کلام کرنے والا خادم، مجھے نام نہیں یاد اس کا، اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں جس دن آسمان پر گیا میں نے سب سے پہلے سامری عورت کو ڈھونڈنا ہے. میں نے کہا نا اسی زور لا کے رہ گئے ہوں، ساڑھے کو لوگ ہی نہیں کٹھے ہوئے. کیسی تیری خدمت ہے، کیسا تو نے یسوع کو قبول کیا ہے کہ تیرے بولنے سے، تیرے چلنے سے، تیرے پھرنے سے جب تو گلیوں میں جاتی ہے تو لوگوں کے دروازوں کے اوپر تو نہیں بلکہ یسوع کھٹکھٹاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ یسوع ہے. یہ پوری قدرت والا ہے، یہ جلالی ہے اور یہ جلال کا بادشاہ حی القیوم جس کا تخت لگتا ہے، جس میں سے بجلیاں نکلتی ہیں، جس میں سے گرجیں نکلتی ہیں. انسان اسے خدا مانتے ہیں اور تو آسمانی اسے سجدے کرتے ہیں. Praise God Jesus. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. سب سے کم وقت میں، سنیے، سب سے کم وقت کے اندر اتنی زیادہ روحوں کو جیتنے والا اگر کوئی پوری بائبل میں سن لیں. یہ دیکھیں میرے ساتھ، جو آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے بعد میں دیکھنا وہ بھی اس کو دیکھ لیں، وہ بھی اس کو سمجھ لیں. پوری بائبل کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اتنے گھنٹوں کے اندر اے سن لو، اے گھنٹے والی منا دیجئے، اے نہیں اسی بڑھے ہو گئے ہیں، نہیں، گھنٹوں والی منادی ہے. گھنٹوں کے اندر آدھا قوم لے آئی ہے اور انہیں کہتی ہے کرو سجدہ اسے، مانو اسے خدا، کیونکہ اس نے مجھے پاک کر دیا ہے، مجھے معاف کر دیا ہے. اسی زبور
سوراں تے لگے دے ساں، اسی گیتاں تے لگے دے ساں، لیکن اس نے مجھے روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنے کا فضل عطا کیا ہے۔ نعرے ہاللیلویا، چھن کے ذرا ہاللیلویا۔ مزدور تھوڑے ہیں۔ آج ایسی منادی کی ضرورت ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری جوانوں، آج ایسی منادی کی ضرورت ہے تاکہ قوموں کو، قبیلوں کو چینج کر دینے والی منادی ہو، ایک دفعہ پکڑ کے ابلیس کو ہلا دینے والی منادی ہو۔ آمین، پریز گاڈ۔ اور دیکھیں سب سے بڑی جو بات تو مجھے جو اس آیت میں اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کن کے ساتھ کلام کیا ہے؟ اپنے۔ اب شاگرد کون ہے؟ شاگرد کون ہے؟ آپ کیا ہیں اس کے؟ کیا؟ نہیں، دیکھیں شک کے ساتھ نہیں بات کرنی، پرفیکٹ بات کرنی ہے۔ کیا ہیں آپ؟ صحیح بھر کے بات۔ کیا ہیں آپ؟ جڑا شاگرد ہے اپنا ہاتھ چکے، شاباش، کسی طرح تھلے نہ ہوئے، سارے ہاتھ ہوتے کرو۔ آپ سب یسوع کے شاگرد ہو، آپ کو مبارک ہو، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ فصل مزدور تھوڑے ہیں، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت اس دور کے شاگردوں سے بات کر رہا تھا، اور آج وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے، اے میرے جوانوں، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، میرے بچوں، تمہارے لیے میں نے 40 کوڑے کھائے اور اپنا خون بہایا ہے، اور آنکھوں کو منہ میں کیل پھکوا کر تمہاری قبر میں خود لیٹا ہوں۔ کتنی سی قبر؟ کتنی سی؟ یوسف دی۔ ساڑھے جدھر رواج نہیں گا سائیاں چاہے تک پہلے ہی بٹوا لیں گے، وہ بھی آتا ہے۔ اے یہودی تھے، کس کی تھی قبر؟ یوسف کی۔ یوسف ارمیتا تھا، ارمیتا ایک علاقہ تھا، وہاں کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے؟ یوسف کی تھی۔ یوسف کی اپنی قبر نہیں ہے، یہ قبر کس نے بنا دی ہے؟ یہ کس نے بنا دی ہے زمین کے اوپر؟ یہ ابلیس نے، لوسیفر نے بنائی ہے۔ اور اس قبر کو کون ہے جو کھول سکتا ہے؟ کون ہے جو اس قبر کے اندر سے انسان کو پھر اسی شیپ کے اندر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا۔ یہی ہماری منادی ہے، یہی ہمارے پاس خوشخبری ہے، یہی ہمارے پاس گڈ نیوز ہے کہ ہم قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں، رنگوں، نسلوں کو یہ بتائیں، سمجھائیں۔ یہ سن پتہ کی کیا سے؟ جاؤ اور موڑوں پر آج بھی جنہ جلد جانا انہوں جانا ہے۔ رات کو بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ لاہور میں اتنے چرچز ہیں، میں سوچی پہ میں تو لاہور کی گل کرنا، ساڈے کبال ٹاؤن بڑے نے، ایڈی دور کی جائیے اسی کرایہ پٹ کے دیکھنے واسطے، اسے اتنے ہی رہنے یہاں پہ، ایک بند نہیں ہوتا تو دوجا عام ہو جاتا ہے، لیکن جہالت اتنی زیادہ ہے۔ یقین کریں، پوچھا جانا دے، ایک کویسچن ہوئے گا جس مانت ہوتے جا کے، کیونکہ لوگ زیادہ جڑے نے نا پادری بننا پسند کرتے ہیں، اور خدمتاں لینیاں پسند کرتے ہیں، تے خدمت کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ خدمت دے وچ جڑا نا وہ پھر بندہ جویا جاتا ہے۔ ایویں نہیں پرورش کرتے تھے کہ جے جانور دی تو انہوں ہریالیاں تے بڑا کچھ دیتے ہیں، تے جدوں ہو جانا نا جوان چنگا تگڑا ہو جاتا ہے، انہوں پھر پھڑ کے تے پھر جوندے نے وچ، وہ آندے نے ایویں نہیں تیری خدمتاں کیتیاں تے تینوں نہ کھوایا تے تینوں نہ پالیا، تیری ہڈی نہ ہڈی نہیں رلدی پئی ہن،
ایڈا تو ہوں پلوان بن گیا تھا میں، لیکن ہوں تیرا وقت آ گیا، تینوں جون دی باری آ گئی ہے. لیکن کیا بات ہے، کیسی تابع داری ہے اس کے اندر، کیسی اس کے اندر ہے. باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جب اسے جوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ پیو دی کنڈ نہیں لگن دیتا، پھرتا ہی رہتا ہے، پھرتا ہی رہتا ہے، پھرتا ہی رہتا ہے، پھرتا ہی رہتا ہے، اور اس وقت تک گھومتا رہتا ہے، اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کا کام کمپلیٹ نہ ہو جائے. ہیلیلویا. اے مثال پسند نہیں آئی؟ آئیے. ہاں، وہ پھرتا ہی رہتا ہے. وجہ اسی دن کے لیے اس کو جوان کیا، اسی دن کے لیے. اب اگر وہ بھاگ جائے، اب اگر دوڑ لگا دے، پھر باپ وہ تک خوش نہیں ہوئے گا، پھر ناراض ہو جائے گا، کہے گا نہیں، مالک اس سے پھر خوش نہیں ہوگا، پھر مالک رنجیدہ ہوگا. اوکے. اب اس کی خدمت کے لیے، روح کی نجات کے لیے کوئی اس بڑا کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی ڈکتا کو دو نہیں کرنی پڑتی. دعا کریں اور ایسے خاندان تک پہنچ جائیں جو ابھی تک خدا سے دور ہے، اس تک پہنچ جائیں، ان سے بتائیں. آج بھی بڑے بڑے لوگ نے چرچ جانتے ہیں، خدا برکت دے. میں کس کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کس کے خلاف کو بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دوں، آسمان پر جا کر یہ کوسچن ضرور ہوگا، کنیاں روحاں جیتی. یقین کریں کوئی دوسرا کوسچن نہیں ہوئے گا تو اتنے بندے ہگے بگے رہ جائیں گے. تھلے تو کچھ ہور آتے سن، اتنے کچھ ہور ہی کھاتے کھلے دے، تھلے آتے نے باپ ابراہم دی گود چ. یہ نہیں سننا چاہن دیا تھا باپ ابراہم کی گود میں، پاویں بندہ پی پی مر جائے، کدی نہیں انہوں نے کہا کہ بڑا بڑا ڈرنکر سی. سچائی بولے نا کوئی کہ اس نے نجات نہیں حاصل کی، کیونکہ نجات کے بغیر ویکھو تسی آپ حساب لاؤ، ایک یسوع نو پائے بغیر، یسوع حاصل کیتے بغیر کیویں بندہ آسمان تے جا سکتا ہے؟ آسمان تو کون اترے؟ فرشتے اترے نے لیکن واپس چلے گئے. کوئی نبی نہیں آسمان سے اترا. ہاں آسمان پر اٹھائے ضرور گئے ہیں، لیکن آسمان سے اترا ایک ہی ہے، اور جس نے آ کر اپنی زمینی خدمت کو کمپلیٹ کیا ہے اور دنیا کے لیے راہ نجات ثابت ہوا ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. آمین. ایک ہی ہے جو دنیا کے اندر پوری دنیا کے لیے وہ راہ نجات ہے. آمین. اس لیے کہتا ہوں میں کسی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، مت کے مسیحی مذہب کے یہ پیروکار ہیں، بلکہ یہ کہیں یہ مسیحی نجات دہندے کے پیروکار ہیں. ہم اس کے پیروکار ہیں جو دروازہ بنا ہے، اور دروازہ ہمیں تھوڑی بڑھیا جاتا ہے. کل ٹھوک دے جناب، انہیں کل ٹھکوائے نے، پھر جا کے کتے دروازہ بڑھیا ہوئے. آمین. جو جنتوں کا وارث ہے، پریز گاڈ. جنتوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، لکھا نہیں اس درخت کے گرد خدا نے 16 زن تلواروں کے ساتھ فرشتوں کو، 16 زن تلوار کو مقرر کر دیا. کون ہے جو وہاں سے اس پہرے کو ہٹا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے آپ دنیا اس کے قریب آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے تیرے بیٹے نے ان کے لیے نجات کے لیے اپنا خون بہا دیا ہے. کوئی کہہ سکتا؟ تو کہہ کے بہا، کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک ہی ہے جس نے جا کر بند دروازوں کو کھولا ہے، اور سارے پیغمبروں، نبیوں کو، ابراہیم کو، اسحاق، یعقوب، جتنے ایماندار عالم ارواح کے اندر رہتے ہیں، سب کو آسمانوں پر جا کر گفٹ دیے ہیں. اب دروازہ کھولا ہے. جو دروازہ کھلے ہیں تو فرشتوں کی لائنیں لگ گئی ہیں، کروڑوں اربوں فرشتے 24 بزرگ اپنے پیالوں کے ساتھ
اے سننے والا دے ساری امت کو. کس کو؟ ساری امت میں کون ہے؟ ساری دنیا ہے. 14,600 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے اس امت کے اندر ہے، اور سب کے لیے نجات دہندہ ایک ہی ہے. پولس کا نام یسوع مسیح ہے. اس کی شاگرد اور آپ آج اس کے گواہ ہیں. آمین. جس انجیل کو ہم نے خاندانوں تک، گھرانوں تک لے کر جانا ہے، ان کو سمجھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مذہبی فارمولہ نہیں ہے. ویری سمپل فارمولہ، یسوع پر ایمان لا. پریز گاڈ. سمپل سمپل. یسوع پر ایمان لا، تیرے لیے آسمان کھلے گا اور تو نیا بن جائے گا. 3.5 سالاں دے وچ یسوع مسیح مشہور ہوا ہے. کیویں؟ 3.5 سالاں دے وچ یسوع مسیح مشہور ہو گیا جی دنیا دے اندر. یونانی کیا، عبرانی کیا، رومی کیا، سارے کے سارے اسے خدا ماننے لگے. آمین. ساری قوم یورپ کے اندر جہاں پر غلاظت کم، اتنی گندی انہوں نے زندگی سی کہ خدا انہوں نے نظر نہیں سی کرتا. لیکن جب یورپ کے اندر گھسے ہیں نا اس کے شاگرد جب وہاں پر گئے ہیں، یورپ کے اندر کلیسیائیں قائم ہو گئی ہیں، یورپ کے اندر چرچ ڈیولپ ہو گئے ہیں، یورپ کے اندر بلڈنگیں بن گئی ہیں، چرچز، کلیسیاں. ایماندار. اب خدا جب یورپ پر نظر کرتا ہے تو اسے اپنے لوگ نظر آتے ہیں، اپنے خون خریدے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں انہی کی خاطر پوری دنیا پر رحم کروں گا اور اپنا نجات کا دروازہ کھولوں گا. آمین. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور. آؤ خدا کے لوگوں، آؤ مزدوروں. یسوع کی لیبر، اسے لیبر چاہیے. آگے آتا ہوگا نا ایک سال جو لیبر ڈے، اوتھے یسوع نے اپنے لیبر چاہیے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم نے ایک لیبر ڈے پہ نا بڑی ایک اسپیشل میٹنگ کا یہاں پر آغاز کیا. چھوٹے والا چرچ تھا، ورشپ کر رہا تھا. ورشپ کر دیں گے ایک کسی بچی سے، پتہ نہیں کتنے کو عرصہ تو دبک کے بیٹھا تھا سی پولیس سامنے نہیں سی آن دے. ورشپ کر دیں کھڑک کر کے پہ او پھر ایک اور تجھی اونے والوں انہوں تو میں مار کے دابا ہوتے چھٹ کر لیا نا. میں خبردار اپنے آپ کو سنبھال تو وہ چل وہ دے بیچی وہ ٹھیک ہونے کہا جی میں ٹھیک ہو گیا. میں کہا تو تے پرا ہو جانا. ہوں یہ پی گیا کھدا بس پر ویکھن والا پھر سین سی. میں کہا واقعی جی اج تیرے لیبر کٹھے ہوئے نے نا تے لیبراں دا مالک بھی آ گیا جی. لیبراں دا مالک بھی آ گیا. اس دن سے اس خاندان پر خدا نے اپنی رحمت کر دی ہے. اسی ہماری کلیسیا کی ہے، میں نام نہیں لوں، اچھا نہیں لگتا. یہ پرانی زندگی ہے لیکن میرے یسوع جی دے خون دی کیا بات ہے. کر دیندہ پاک، کر دیندہ معاف. ہاللیلویا. نواں بنا دیندہ ہے، ڈانٹتا ہے تاریکی کی گفتوں کو، اور اس کی آواز لکھا ہے آگ کے شعلوں کو چیر دیتی ہے، پہاڑ کانپ جاتے ہیں. پریز گاڈ. میں یہاں پہ سٹاپ کر رہا ہوں، میں رک رہا ہوں. تو انہوں دس چھڑا میں کتھے سا آیا، سو گیا ماں، اٹھیا تے ادھر آ گیا. یہ سارے فرش آپ تک خدا نے پہنچا. آمین. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب سے یسوع پیار کرتے ہیں. جتنے آپ یہاں پر آ جائیں ہیں آپ سب سے یسوع پیار کرتا ہے.
اس کا پیار یہ ہے کہ اس نے تازہ کلام آپ کے اندر بھر دیا ہے. پریز گاڈ. ہیلیلویا. زوردار تالیاں. نعرے نعرے. ہیلیلویا. پریز گاڈ جیسس. تیرا شکر. آئیں سب اپنے سر جھکائیں.